السلام علیکم جی، ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میرے گائے بگائے جو ہے ویڈیوز لیکچر آتے رہتے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ کا نظام صحت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، کروڑوں نعمتیں، جن کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اتنے فوائد ہیں۔ اور جب ہم مرض کا شکار ہوتے ہیں تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گاجر جو ہے دل کے امراض کے لیے کتنا مفید ہے، ارجن کی چھال دل کے امراض کے لیے کتنی مفید ہے، کدو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ دل کو کتنا مضبوط کرتا ہے۔ انجیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے، زیتون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے۔ ایک عام جو اپنا جن کو ہم پاؤں میں رونتے ہیں گھوکرو کے کیا فوائد ہیں کہ شوگر کے لیے دل کے لیے کتنا مفید ہے جناب۔ اس طرح پودینہ کے کیا فوائد ہیں، امرود سے کتنی شوگر کنٹرول ہو سکتی ہے، کنوار گندل سے جو ہے 100 مرضوں کا علاج موجود ہے، مہندی سے 150 امراض کا علاج موجود ہے۔ ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے۔ علم تب ہوتا ہے جب جو ہے ہم اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر ہم کسی بزرگ سے پوچھتے ہیں، کسی پرانے جو ہے نا 100 سال کے بابے سے پوچھتے ہیں کہ فلاں چیز کے کیا فوائد ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ ہم گاڑی کے جب ڈرائیور ہیں تو ہمیں گاڑی کے بارے میں پورا علم ہوتا ہے۔ ہم جو ہے اگر کار مکینک ہیں، ہم کیمرہ مکینک ہیں، ہمیں اس کا مشین کا اندازہ ہوتا ہے، مگر یہ انسانی باڈی کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو اپنا خون بلغم صفرا اور سودا رکھا ہے، اس میں امراض کتنے ہیں، اس میں کتنی مرضیں پائی جاتی ہیں، جسم کے کتنے حصے ہیں، دل کے اندر جو ہے نا کون کون سی وینز موجود ہیں، پھیپھڑے میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، یہ سبھی چیزیں ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب مرض بھیجا تو ساتھ میں علاج بھی بتایا۔ بے شمار امراض کا علاج جو قرآن حکیم میں موجود ہے اور بے شمار امراض کا علاج جو ہے، ہر مرض کا علاج اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا۔ تو آج کا جو موضوع ہے یہ بہت اہم موضوع ہے۔ کسی سے پوچھیں، ہر تیسرے انسان کو کہ آپ تندرست ہیں، وہ یہی کہیں کہ مجھے اپنا دل کا مسئلہ ہے، دوسرا یہی کہے گا مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، تیسرا مجھے یہی کہے گا کہ بلڈ پریشر بڑھتا تھا اس سے میں شوگر کا مریض ہو گیا ہوں۔ تو سب سے اہم مسئلہ جو ہے بلڈ پریشر جو ہے تقریباً ہر تیسرے آدمی کو ہے۔ ایک ہے ہائپر ٹینشن اور ایک ہے ہائپوٹینشن، بلڈ پریشر کو لو ہونا اور بلڈ پریشر کا ہائی ہونا۔ اب سب سے پہلے تو لو بلڈ پریشر پہ بات کی جائے کہ یہ آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر لو کے لیے دودھ میں کالا نمک آپ ڈال لیجئے، آپ کا بلڈ پریشر لو جو ہے آپ کا ہائی ہو جائے گا۔ اور آپ کو علاج بتاتا ہوں کہ بلڈ پریشر لو ہونے کے لیے جن کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے اس میں چقندر میں آپ کالا نمک ڈال لیجئے، یہ بھی لو بلڈ پریشر کو ہائی کرے گا۔ بلڈ پریشر لو جو ہوتا ہے انیمیا کی وجہ سے ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو انیمیا کے لیے جو چیزیں ہیں، چقندر موجود ہے، مکھن آپ کے پاس موجود ہے، گائے کا مکھن، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کا دودھ مکمل غذا ہے، مکھن شفا ہے اور گوشت جو ہے وبا ہے۔ تو گائے کا دودھ آپ کے پاس موجود ہے، وہ آپ کالا نمک ڈال کے یا دیسی انڈا ڈال کے استعمال کیجئے، آپ کا لو بلڈ پریشر بھی انشاءاللہ نارمل ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کی طرف۔ تو کالا نمک میں نے بتایا، اسی کالے نمک سے آپ نہائیے، ہائی بلڈ پریشر کم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھے، کدو کا جوس پیجئے اور آپ کا بلڈ پریشر کا علاج موجود ہے۔ تیسرے نمبر پہ چقندر ہے، چقندر آپ استعمال کیجئے۔ چوتھے نمبر پہ لیمو کا جوس آپ استعمال کیجئے، یہ بھی ہائی بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ لسی کا استعمال کیجئے، چاٹی کی لسی، مکھن نکلا لسی، یہ آپ استعمال کریں، یہ بھی بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے۔ اچھا، مکھن بھی آپ کھا سکتے ہیں، گائے کا مکھن کھا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں جی اس سے بلڈ پریشر ہائی ہوگا۔ بلڈ پریشر ہائی جو ہوگا وہ کیمیکل کے جو مکھن بنے ہوتے ہیں اس سے ہائی ہوگا۔ کبھی بھی ہائی بلڈ پریشر کے لوگ جو ہیں جنک فوڈ استعمال نہ کریں، کبھی کولا مشروبات کا استعمال نہ کریں۔ میری یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تمام چیزیں استعمال کریں، انسان کی کیمیکل کی تمام چیزیں چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ گھر میں مٹی کے برتن استعمال کیجئے، میں خود بھی کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کو لو کرنے کے لیے مہندی کا پانی استعمال کریں، بہت ہی مفید ہے۔ مہندی کا دودھ استعمال کریں، یہ بھی بہت مفید ہے۔ اب ہائی بلڈ پریشر کے لیے دو طرح کے علاج ہیں، ایک ایلوپیتھک ہے، فرنگی طب جسے کہتے ہیں،
اور ایک دیسی ہے جناب یونانی، طب یونانی، طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ تو آپ اگر ہائی بلڈ پریشر کا علاج اگر ایلوپیتھک سے کریں گے تو آپ ساری زندگی میڈیسن کھاتے رہیں گے۔ اور ایک علاج جو ہے وہ دیسی میں ہے، اگر آپ کا کدو سے علاج ہو رہا ہے تو کدو سے آپ کی خوراک بڑھے گی، دوا نہیں بڑھے گی۔ اور اگر آپ ایلوپیتھک میڈیسن لے رہے ہیں، آج 1 mg لیں گے، کل 2 mg لیں گے، پرسوں 3 mg لیں گے، تو آپ کی مرض بڑھتے جائیں گے، آپ کا مرض کنٹرول نہیں ہوگا، بلڈ پریشر سے دل کے امراض جنم لیں گے، دل کے امراض جنم لیں گے تو اور مسائل بڑھیں گے اور امراض جنم لیں گے۔ اس لیے آپ جو ہے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک کی طرف آ جائیں۔ اسی طرح جو ہے دھنیا کا پانی، دھنیا کا جوشاندہ بنا کے استعمال کیجئے، یہ بھی آپ کے ہائی بلڈ پریشر کو نارمل کرے گا۔ امرود کا استعمال کریں، امرود کی ہانڈی بنا کے کھائیں، یہ بھی بہت مفید ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں بھی ہائی بلڈ پریشر میں نمک چھوڑ دیں۔ نمک 2 طرح کا ہے، ایک آیوڈین نمک ہے، یہ خطرناک ہے، جو وائٹ نمک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوا نمک کالا نمک ہے، کالا نمک چاہیں تو استعمال کریں، سیندا نمک چاہیں تو استعمال کریں، اس سے آپ کا بلڈ پریشر جو ہائی ہے وہ نہیں ہائی ہوگا، وہ نارمل ہی رہے گا۔ اس طرح شلجم کا جوس استعمال کریں، یہ بھی آپ کا ہائی بلڈ پریشر کو نارمل کرے گا۔ اسی طرح چقندر کا جوس جیسے میں نے بتایا وہ آپ استعمال کریں، وہ بھی آپ کا ہائی بلڈ پریشر کو لو کرے گا۔ اسی طرح جو ہے آپ پودینے کا جوشاندہ بنا کے استعمال کریں، وہ بھی ہائی بلڈ پریشر کو نارمل کرے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ استعمال کیجئے، مگر ساری زندگی آپ نے کرنی ہے۔ ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ شوگر کا علاج، بلڈ پریشر کا علاج، گنٹھیا کا علاج اور السر معدہ کا علاج، یہ ایلوپیتھک میں مینجمنٹ ہے، ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ تو ٹریٹمنٹ جو دیسی ادویات میں ہے وہ بھی آپ نے ساری زندگی کھانی ہے۔ ایلوپیتھک سے آپ کا مرض جو ہے پھر بڑھتا جائے گا اور آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوگا، آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا۔ اور شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی انسان پیسہ کماتا ہے، صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس لانے کے لیے پیسہ لگاتا ہے، پیسہ بھی ختم اور صحت بھی ختم۔